مسئلہ شبلی فراز صاحب نے جو کچھ کہا آپ نے سنا. اپوزیشن جو بھی کرتی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن حکومت کے ایک وزیر کی جانب سے کہ الیکشن جیتنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم کریں گے. ایز اے حکومتی وزیر اور احمد فراز صاحب کے صاحبزادے اور شبلی فراز صاحب کی جس طرح کی شخصیت ہے, ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا ہے. اچھا ایک اور دلچسپ جو نوک جھونک ہوئی ہے وہ بھی سن لیں, پھر اس کے بعد سنایا ذرا اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے. کہ بیٹے نے یہ کام کیا ہو تو کر دیتا ہوں, یہ ہوتی ہے چیز. احمد فراز صاحب حیات ہوتے تو شبلی فراز کو پی ٹی آئی جوائن کرنے پر یاد کر دیتے. ہاں جی, دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں خیر احمد فراز ہمارے دوست تھے, تو احمد فراز صاحب کو نام ہر ڈسکس کرے زیادہ بہتر ہے. ہائی مارل گراؤنڈ پہ نام لے جائیں تو اچھا ہے. چلیں ویسے بھی اس کی بنیادی جب فوت ہو گئے ہوئے ہیں, چلے گئے, ہو سکتا ہے احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ جو بس میں آتا کرو. اچھا کوئی فراز صاحب ہر بات ہے, فراز صاحب ایک زندہ انسان تھے, اور دوسری بات یہ تھے کسی معاشرے میں رہتے تھے, اس معاشرے کی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ فکرہ جو ہے یہ بولا نہیں جاتا عموماً حکمرانوں کی طرف سے, یہ کیا جاتا ہے, یہ سب کرتے ہیں اور کرتے چلے آئے ہیں, لیکن بولنا جو ہے نا یہ بچپنے کی علامت ہے, اور جو کہ شبلی فراز صاحب سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی. اس لیے کوئی اور کرتا نا, کوئی ویسے شہباز گل کرتا کہ کوئی اور پیورلی ترجمان, اور وہ بھی ترجمان وہ جو کہ وزیر اطلاعات ہیں, کہ جس کو کم از کم ایک پورے کا پورا سٹاف ہے, پی آئی ڈی کا سٹاف ہے, جو کہ لکھ کے بتاتا ہے, چیزیں بتاتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ یہ ایرے پرکشن ہو سکتی ہے. جو ہو سکتا ہے اگر یہ بیان انہوں نے اگر ایک زمانے میں دیا ہوتا تو جب یہ ٹی وی نہیں تھے تو رات کو وہ اخبار میں سے جا کے بیانات تو اکھاڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ لگنے نہ دو یار, ایسے چلنے نہ دو, یہ منتے ترلے کر رہے ہوتے. اچھا اب بھی کسی نے نہیں رکوایا کہ نہ چلاؤ, ابھی بھی کسی نے نہیں تو چل چکا ہوا تھا نا, اب تو وہ تو براہ راست تھا نا, میں سن رہا تھا اس وقت. آج بھی سارے ٹاک شوز اسی پہ ہو رہے ہیں, موضوع یہی بنا ہوا ہے یہ ٹاک. کہ جو ہمارے بس چلے گا, بس میں ہوگا وہ کریں گے. اب بس میں کیا ہے, بس میں تو یہی ہے کہ آپ ادھر کے ووٹ ادھر لیں, ادھر ووٹ ادھر لے کے یہی بس میں. اور ایم این ایز کو کنٹینرز میں بند کر دیں, یہ بدلیے, یہ خیر یہ مریم نواز کو بتانا پڑے گا کون سا ایم این اے, وہ بھی ایک غلط ٹرینڈ ہے. آپ نام بہرحال الزام تراشی کی سیاست. دیکھیں یہ بالکل غلط ہے کہ آپ کہیں جی میرے ایم این اے کو 2 فون, ایم این اے آگے کھڑا ہو کے کہ مجھے فون. آج کل کون سا دور ہے کہ آپ یہ ٹیلی فون پہ ریکارڈ نہیں کر سکتے. سر اتنی جرت ہو تو چاہیے کیا تو آپ کانے ہو, آپ جرت کتوں کرنی. اصل بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس سارے سینیریو کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اگر واقعی پرو ایکٹیو ہوتا تو سینٹ کے الیکشنز میں یوسف رضا گیلانی نہیں جیتنا تھا. اچھا میں صحیح کہتا ہوں. اگر کسی اور نے پی ڈی ایم کی اکثریت کے باوجود جیتنا ہے تو پھر سینٹ کے اس 3-4 دن کے اندر جو انہوں نے اس سارے سینیریو کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر اگر واقعی رول ادا نے کیا تو اس میں الیکشن کمیشن بھی قصوروار بنتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو چاہتا کل بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایک راہ ہموار کی ہے اس بندے کی کہ جس بندے نے کل اکثریت نہ ہوتے ہوئے جیتا. اچھا, اور یہ سب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بارہا الیکشن کمیشن پہ تنقید کی ہے, اور یہ پہلا موقع ہے یا اس سمے کہ اتنا وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا ہے. اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں کہ بالکل ایسے لگ رہا ہے, اور جس قسم کی پریس ریلیزز الیکشن کمیشن جاری کر رہا ہے, دیکھیں ٹکراؤ کی سی صورتحال الیکشن لگ رہی ہے. کمیشن کے بارے میں ایک رول بڑا میں واضح بتا دوں کہ الیکشن کمیشن بنیادی طور پر جج نہیں ہے. کل الیکشن کمیشن نے جج کے طور پر بیہیو کیا ہے. جس وقت کسی جگہ کوئی دھاندلی ہو رہی ہو تو الیکشن کمیشن اس کو روکنے کا مجاز ہے, اس پہ فیصلہ دینے کا مجاز ہے. الیکشن کمیشن کی دوہری حیثیت ہے. ایک اس کی حیثیت ہے کہ وہ پریکاشن لیتا ہے تاکہ کسی قسم کی دھاندلی نہ ہو سکے. دوسری اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی دھاندلی ہو جائے تو اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے. یہ 2 حیثیتیں ہیں. یہ کہنا کہ تم وہ اس کی لے آؤ جا کے اپنا وہ والی اپنا کیسٹ وہ لے آؤ, یہ لے آؤ, بندوں کو بتاؤ, اس کو بتاؤ. آپ سمپل سی بات تھی, آپ کے سامنے ویڈیو آ چکی تھی, آپ جج بات بنتے, آپ اس گیلانی کے بیٹے کو بلاتے, اس نے کہا یہ ویڈیو تمہارے مبینات بیان دو, اس بیان کے اوپر آپ کاروائی شروع کرتے. آپ مجھے بتائیے کہ بحیثیت تھانے دار آپ نے کیا کام کیا. 2 رول ہیں الیکشن کمیشن کے. ایک ہے بحیثیت تھانے دار کہ آپ نے الیکشن یا آپ نے ہونے نہیں دینی. اگر الیکشن کمیشن نے جج کا ہی کام کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں.
لوگ الیکشن کمیشن میں بکسے رکھیں، جو بھی دھاندلی کرے گا بعد میں ایک دوسرے پاس ثبوت لے آؤ کر لے. یہ جو الیکشن کمیشن کا یہ رول ہے، یہ یہ بنیادی طور میں نے کل بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ڈیلیبریٹلی جو ٹھنڈا ہوا ہے، جو خاموش ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سروں کے اوپر نااہلی کی تلوار جو ہے اس کو پیچھے کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی آزادانہ رائے کا استعمال کریں اور خوش دلی سے استعمال کریں اور مزید کسی اس طرح کی ویڈیو کا انتظار کریں، اور اگر اس ویڈیو کے اندر کام نہیں بنتا تو کسی دوسری ویڈیو کا انتظار کریں، اور 2-3 ویڈیو کے بعد جو کچھ کام بنتا ہے تو کر لیں. بیسیکلی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلے کرنے کا کام آخر میں آتا ہے. دیکھیں ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ مس کیریج آف جسٹس جب ہو جائے تو اس کو روکنا، جب کوئی جرم وقوع پذیر ہو جائے تو اس کے اوپر فیصلہ کرنا، یہ عدالت کا کام ہے. جرم کو روکنا عدالت کا کام نہیں ہے. جرم سے پہلے کوئی ایسا کام کرنا کہ جرم نہ ہونے پائے، یہ عدالت کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے 2 کام ہیں: جرم کو روکنا، ایسے حالات پیدا کرنا کہ جرم نہ ہو سکے، اور اگر جرم ہو جائے تو پھر اس کے اوپر فیصلہ کرنا. یہ 2 کام ہیں. یہ الیکشن کمیشن نے پہلا کام اس نے بالکل اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کوئی کام نہیں کیا کہ اس جرم کو روکنے کے لیے. کل کو الیکشن ہونے والے ہیں. شبلی فراز کو کل آج بلائیں نا صبح، آپ کون کون سا حربہ استعمال کرتے ہیں بتائیے، تاکہ ہمیں پتہ. الیکشن کمیشن بلا تو سکتا ہے، اب بلانا چاہیے کہ جی آپ حکومت ہیں، آپ بتائیں کون کون سا حربہ. وہ جو مرضی بتائے، وہ ہم مربع کیا استعمال کریں گے، ہم کھانا کھلائیں گے، ہم بریانی کھلائیں گے، ہم یہ کھلائیں گے، ہم فلاں کھلائیں گے، جو بھی بتائے گا. یا ہم لیکن حربہ استعمال کریں یہ بلائے. اس کو گیلانی کو بتا کہ آپ نے ایک ٹیمپرنگ دا بلیٹ از اے کرائم. میں ایک آدمی کو قتل کرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں تو میں مجرم تو ہوں، اور جب قتل ہو جائے تو پھر ٹریل نکالی جاتی ہے کہ نسخہ اس نے بتایا تھا. اب بیچ میں دیکھو قتل کون کرنے چلا گیا، یہ تو بات کی بات ہوتی نا، لیکن نسخہ بتانے والا تو مجرم آ جاتا ہے نا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں کل بھی کہا تھا کہ یہ ایک ویڈیو گیلانی صاحب کے جیتنے سے پہلے ڈیڈ تھی، گیلانی صاحب کے جیتنے کے بعد لائیو ہو جاتی ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے جس طرح اس کو کہا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ الیکشن 12 کو ہو رہے ہیں، 12 کے بعد شاید زندہ ہو جائے پھر، اور وہ بھی آنے کے اوپر کہ رزلٹ کیا آتا ہے. جب رزلٹ آئے گا تو پھر یہ ساری چیزیں زندہ ہونا ہو سکتی ہیں. پھر اس کا شبلی فراز کا بیان بھی زندہ ہو سکتا ہے. یہ اس ملک کی ہسٹری یہی ہے کہ تلواریں لٹکی رہیں، چلتے رہو. نہیں اس بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. مثلا آپ دیکھیں نا وہ آپ کا کیس ہے فارن فنڈنگ کیس، آج تک لٹکا ہوا، تلوار لٹک رہی ہے نا، تو یہ بھی تلوار لٹکتی رہے گی. تو تلواریں لٹکتی رہیں گی، اسی اپنے کام کراندے رہیں گے. تو یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ مرغی کی قیمتیں کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس کو روکنے والے ہیں کون اور کیوں نہیں روک پا رہے.